الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ دوم میں 7ویں باب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ حدود و تعزیرات کا باب ہے۔ اس میں وہ جرائم زیر بحث ہیں جن کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ان کی سزا بھی شریعت میں مقرر کی گئی ہے، درا حال ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ اس میں ہم توہین رسالت کے جرم سے متعلق مباحث کو دیکھ رہے تھے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ قرآن مجید میں کوئی چیز نہیں ہے جس کے بارے میں آپ یہ کہہ سکیں کہ یہ توہین رسالت کی سزا بیان کی جا رہی ہے۔ حدیث میں بھی ایسی کوئی چیز نہیں ہے، واقعات ہیں۔ یہ فرق میں واضح کر چکا ہوں کہ ایک چیز یہ ہے کہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی جرم کا ذکر کر کے یہ بتائیں کہ اس کی سزا یہ ہے، یہ بڑی غیر معمولی بات ہوگی اور اس کی بڑی اہمیت ہے۔ لیکن واقعات میں کچھ بتایا نہیں جا رہا، ایک واقعہ ہو رہا ہے، لہذا ناگزیر ہوتا ہے کہ اس واقعے کو پوری طرح سمجھا جائے۔ چنانچہ جو واقعات بالعموم بیان کیے جاتے ہیں، میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ان میں سے کوئی ایک واقعہ بھی نہیں ہے جس کو مجرد توہین رسالت کا واقعہ قرار دیا جائے، بلکہ ان کی نوعیت بالکل مختلف ہے، اور قرآن مجید نے ہمیں بتا دیا ہے کہ کس نوعیت کے مجرم تھے، ان کی کیا کارروائیاں تھیں، وہ کیسی سازشیں کر رہے تھے، کس طرح اذیتیں دے رہے تھے، کس نوعیت کے اسکینڈل بنا رہے تھے، کہ ان کے بارے میں یہ اعلان کیا گیا کہ اگر اب بھی باز نہیں آئے تو ان کے ساتھ پھر یہ معاملہ کیا جائے گا کہ ان کو معاندین قرار دے کر عبرتناک طریقے سے قتل کر دیا جائے گا۔ یہی لوگ ہیں جن میں سے بعض کو قتل کرا دیا گیا، چنانچہ اس پر ہم تبصرہ کر چکے ہیں۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس کے علاوہ بھی کچھ واقعات سنائے جاتے ہیں جو سند کے لحاظ سے کمزور ہیں، لہٰذا وہ قابل التفات تو نہیں ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ ہوئے ہیں تو ان کو انہی پر قیاس کرنا چاہیے۔ یہ وہی اصول ہے کہ جب ہمارے پاس قرآن مجید میں ایک چیز واضح ہو گئی، یعنی معلوم ہو گیا کہ نوعیت کیا ہے، تو پھر واقعات اپنی ذات میں کسی قانون کا ماخذ نہیں بن سکتے۔ ان کو قرآن مجید نے جو فریم ورک طے کر دیا ہے اس کے اندر رکھ کر سمجھا جائے گا۔ یہی دین کو سمجھنے کا صحیح طریقہ ہے۔ میں نے اس کے ساتھ یہ توجہ بھی دلائی تھی کہ اس نوعیت کے واقعات بھی آپ روایتوں میں دیکھیں گے کہ فلاں اور فلاں نے اس جرم کا ارتکاب کیا اور پھر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خون کو حدر قرار دے دیا، یعنی خون کو رائگاں قرار دے دیا، اس کا قصاص نہیں لیا، اس پر کوئی دیت عائد نہیں کی۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ جتنے بھی منکرین تھے وہ اصلاً مباح الدم تھے، ان میں سے کسی کو بھی اگر قتل کر دیا جاتا تو اس کا خون حدر ہی ہونا تھا، الا یہ کہ کسی معاہدے کی خلاف ورزی کر کے ایسا کیا جاتا۔ چنانچہ یہ اصول بیان کر دیا گیا تھا کہ لا یقتل مسلم بکافر، یعنی یہ جو منکرین ہیں، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکرین ہیں، ان کو اگر کوئی مسلمان قتل کر دیتا ہے تو اس کی پاداش میں اس مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ بدقسمتی ہے، یہ بخاری میں روایت ہے، اس میں بھی تعمیم کر لی لوگوں نے، درا حال ہے کہ یہ اسی قانون کی فرع ہے جس کی طرف میں بار بار توجہ دلا رہا ہوں کہ اللہ کے رسولوں کی طرف سے اتمام حجت کے بعد ایک خاص قانون ہے جو روبہ عمل ہو جاتا ہے، اس کے کچھ تقاضے ہیں، اس کا تعلق مجھ سے، آپ سے، کسی مسلمانوں کی حکومت سے نہیں ہے۔ تو خاتمے کی بات یہ تھی پچھلی نشست میں کہ علماء ان حقائق سے واقف ہیں، یعنی یہ ساری چیزیں روایتوں میں بیان ہوئی ہیں، یہ ساری چیزیں قرآن مجید کی تفسیروں میں بیان ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا اصرار ہے کہ ان واقعات سے وہ توہین رسالت کا قانون اخذ کریں گے۔ یہ ہمارے علماء کی وہ غلطی ہے جس کی طرف میں نے توجہ دلائی، یعنی واقعات سے قانون اخذ کرنا اپنی ذات میں کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے، لیکن پھر واقعات کو سمجھنے میں بھی غلطی کھائی ہے۔ واقعات کی نوعیت کیا ہے، یہ کیا لوگ ہیں،
قرآن مجید میں وہ کیا اشارات ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کس طرح کے اسکینڈل بنانے والے ہیں، اور ان کے بارے میں جو کچھ تفصیلات بیان ہوئی ہیں وہ سب نظر انداز کر دی گئی اور ان سے توہین رسالت کا قانون اخذ کر لیا گیا۔ اس کے بعد میں نے لکھا ہے یہاں ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اس قصے سے بھی استدلال کرنا چاہے جو سیدنا عمر کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تسلیم نہ کرنے پر انہوں نے ایک شخص کی گردن اڑا دی تھی۔ ہمارے علماء یہ واقعہ ممبروں پر سناتے اور لوگوں کو بالواسطہ ترغیب دیتے ہیں کہ توہین رسالت کے مرتکبین کے ساتھ وہ بھی یہی سلوک کریں، مگر حقیقت یہ ہے کہ حدیث کے پہلے، دوسرے، یہاں تک کہ تیسرے درجے کی کتابیں بھی اس واقعے سے خالی ہیں۔ یعنی جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے، آپ میں سے شخص کے علم میں ہوگا کہ ایک شخص رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہو کر آیا، اس نے سیدنا عمر سے یہ بیان کیا کہ میں وہاں گیا تھا اور میرا یہ فیصلہ ہوا اور میں اب آپ کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے آ گیا ہوں۔ وہ گئے، انہوں نے تلوار پکڑی اور اس کا سر قلم کر دیا۔ یہ واقعہ سنایا جاتا ہے۔ یہ واقعہ حدیث کے پہلے، دوسرے، یہاں تک کہ تیسرے درجے کی کتابوں میں بھی بیان نہیں ہوا۔ ایک شخص کو قتل کرنا ہے، آپ یہ بیان کر رہے ہیں کہ سیدنا عمر نے قتل کر دیا تھا۔ ظاہر ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایک کام کرتے ہیں تو وہ اسوہ بن جائے گا، پھر اس کو قانون کی حیثیت سے پیش کر رہے ہیں، تو واقعہ بیان کہاں ہوا ہے؟ حدیث کی جو کتابیں ہیں یہ معلوم ہے کہ سند کے لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے ان کو درجات میں تقسیم کیا جاتا ہے، تو پہلے، دوسرے، یہاں تک کہ تیسرے درجے کی کتابیں بھی اس واقعے سے خالی ہیں۔ ابن جریر طبری ہر طرح کی تفسیری روایتیں نقل کر دیتے ہیں، مگر انہوں نے بھی اسے قابل اعتبار نہیں سمجھا۔ یعنی جو لوگ طبری کی تفسیر سے واقف ہیں، انہیں معلوم ہے کہ وہ اس طرح کے سب واقعات نقل کر دیتے ہیں، لیکن اس واقعے کو انہوں نے بھی اس قابل نہیں سمجھا کہ اپنی تفسیر میں نقل کریں۔ یہ ایک غریب اور مرسل روایت ہے جسے بعض مفسرین نے اپنی تفسیروں میں نقل ضرور کیا ہے، لیکن جن لوگوں کو علم حدیث سے کچھ بیرہ حاصل ہے انہوں نے وضاحت کر دی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس کی سند بالکل واہی ہے، اور ابن مردویہ اور ابن ابی حاتم کی سندوں میں اس کا راوی ابن لہیہ ضعیف ہے۔ یعنی جہاں کہیں بھی اگر واقعہ بیان کیا گیا ہے تو ساتھ ہی محققین نے وضاحت کر دی ہے، علم حدیث کے ماہرین نے بتا دیا ہے کہ اس واقعے کی نوعیت کیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی سند بالکل واہی ہے اور اس کا راوی ابن لہیہ ضعیف ہے، یہ روایت اس قابل نہیں ہے کہ یہ پیش کی جائے۔ اس کے بارے میں یہ بات بھی بالکل غلط ہے کہ مفسرین سورہ نساء کی آیت 65 کی شان نزول کے طور پر یہی واقعہ بیان کرتے ہیں۔ یعنی بہت سے لوگ جو یہ جانتے ہیں کہ اب کون تحقیق کرے گا اور کون دیکھے گا، وہ بہت اہتمام کے ساتھ یہ بتاتے ہیں کہ سورہ نساء کی آیت 65 کی تو شان نزول یہی واقعہ ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ نساء کی یہ آیت اگرچہ کسی شان نزول کی محتاج نہیں ہے، یعنی اس آیت کو آپ قرآن میں دیکھ سکتے ہیں، آیت 65 کو تدبر قرآن میں دیکھ لیجئے، البیان میں دیکھ لیجئے، وہ کسی شان نزول کی محتاج نہیں ہے۔ تاہم جو واقعہ امام بخاری اور دوسرے ائمہ محدثین نے اس کی شان نزول کے طور پر بیان کیا ہے اور جسے مفسرین بالعموم نقل کرتے ہیں، وہ اس کے برخلاف یہ ہے، یعنی جو واقعہ اس کی شان نزول کے طور پر نقل کیا جاتا ہے وہ بالکل اس کے برخلاف ہے، اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی حضرت زبیر کا ایک انصاری سے پانی پر اختلاف ہو گیا۔ یہ واقعہ نساء کی آیت 65 کی شان نزول کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت زبیر کا ایک انصاری سے پانی پر اختلاف ہو گیا، معاملہ حضور کے سامنے پیش ہوا تو آپ نے فرمایا کہ زبیر اپنے کھیت کو سیراب کر کے باقی پانی اس کے لیے چھوڑ دیں گے، یعنی پانی پیچھے سے آ رہا ہے تو اس پر جھگڑا ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ سنایا۔ اس پر انصاری نے فوراً کہا، یا رسول اللہ اس لیے نا کہ زبیر آپ کے پھوپھی زاد بھائی ہیں۔ یہ سری بے انصافی اور اقربا پروری کا اتہام اور انتہائی گستاخی کی بات تھی۔ یعنی ظاہر ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں یہ بات کہنا کوئی معمولی چیز تھی۔ اس کے معنی یہ تھے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ بے انصافی کر رہے ہیں، آپ اقربا پروری کر رہے ہیں،
اس سے بڑی گستاخی کیا ہو سکتی تھی؟ چنانچہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، مگر آپ نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ اپنی بات مزید وضاحت کے ساتھ دہرا دی اور فرمایا کہ کھیت کی منڈیر تک پانی روک کر باقی اس کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ یہ واقعہ ہے جو شان نزول کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ علماء کو حسن انتخاب کی داد دینی چاہیے۔ میں نے لکھا ہے کہ علماء کو حسن انتخاب کی داد دینی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو و درگزر اور رافت و رحمت کی یہ روایت تو انہوں نے نظر انداز کر دی، درا حال ہے کہ یہ بخاری و مسلم میں مذکور ہے، اور حضرت عمر کے گردن مار دینے کی ضعیف اور ناقابل التفات روایت ہر جگہ نہایت ذوق و شوق کے ساتھ سنا رہے ہیں۔ یہ صورتحال ہے، یعنی جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں ان واقعات کی نوعیت یہ ہے، کوئی خدا ترس آدمی کیا ایک لمحے کے لیے بھی تصور کر سکتا ہے کہ وہ ان واقعات سے لوگوں کی جان لینے کا قانون اخذ کرے گا؟ یہ بالکل وہی صورتحال ہے جو رجم کی رودادوں کے معاملے میں، جس طرح کے تضادات، جس طرح کے تناقضات موجود ہیں، لیکن بہرحال ہم مصر ہیں کہ اس سے قانون اخذ کریں گے۔ تو قانون کے بارے میں پھر ایک مرتبہ عرض کر دوں کہ پہلے اس کو قرآن میں بیان ہونا چاہیے۔ اگر وہ کوئی فرع کی حیثیت سے قانون ہے، کوئی اطلاقی چیز ہے، تو اس کو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیں گے، پہلے قانون کے طور پر بیان کریں گے، واقعات اس کی روشنی میں دیکھے جائیں گے۔ واقعات سے قانون نہیں اخذ کیا جا سکتا۔ واقعات لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں، وہ دیکھنے والے ہوتے ہیں، وہ بعض اوقات پس منظر بیان نہیں کرتے، کوئی چیز چھوڑ دیتے ہیں، بہت اہم چیز بعض اوقات روایت میں نہیں آتی، بات کچھ سے کچھ ہو جاتی ہے، ان میں بے پناہ تضادات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس لیے واقعات اس کے محتاج ہوتے ہیں کہ ان کو خود قانون کی روشنی سمجھا جائے، نہ کہ قانون کا ماخذ بنا کر ان کی بنیاد پر لوگوں کے لیے سزائے موت کا فیصلہ کر دیا جائے۔ اور یہ واقعات یہ آپ نے دیکھ لیے کہ ان کی نوعیت کیا ہے۔ یہ تو واقعات کا معاملہ ہوا، یعنی ایک یہ چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر یہ سزا بیان کی جاتی ہے۔ اس کے بعد اب ذرا یہ بھی دیکھیے کہ ہمارے فقہا کیا کہتے ہیں، یعنی کیا انہوں نے کوئی دلیل دے دی ہے قرآن مجید سے، سنت سے، یا ان واقعات کو بنیاد بنا کر یہ کہا ہے کہ ان کی بنیاد پر سزا دی جائے؟ کیا فقہا نے یہ کہا ہے؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ایسا بھی نہیں ہوا، ایسا بھی نہیں ہوا۔ توہین رسالت کی سزا کے بارے میں جمہور فقہا کی رائے کیا اس خاص سزا سے متعلق قرآن و حدیث کے کسی حکم پر مبنی ہے؟ یہ میں نے سوال اٹھایا ہے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ہرگز نہیں۔ یعنی فقہا جو کچھ اس قانون کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی فلاں آیت سے ہم اس کو اخذ کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فلاں روایت سے اس کو اخذ کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ کیا وہ ان واقعات کو بیان کر کے یہ کہتے ہیں کہ یہ توہین رسالت کی سزا کے واقعات ہیں، ان کی بنیاد پر ہم یہ سزا بیان کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ مسلمانوں کے لیے، یعنی فقہا نے مسلمانوں کے لیے اس کی بنا ارتداد اور ذمیوں کے لیے نقض عہد پر قائم کی ہے۔ یعنی فقہا کا مذہب کیا ہے؟ فقہا کا مذہب سن لیجئے، وہ یہ کہتے ہیں، فقہا یہ کہتے ہیں کہ مسلمان اگر توہین رسالت کا ارتکاب کرے گا، تو اب ہونا ہی چاہیے نا کہ وہ یہ کہیں کہ مسلمان اگر توہین رسالت کا ارتکاب کرے گا تو فلاں سزا کا مستوجب ہوگا۔ وہ یہ نہیں کہتے، وہ یہ کہتے ہیں مسلمان اگر توہین رسالت کا ارتکاب کرے گا تو مرتد ہو جائے گا۔ بات بالکل ٹھیک ہے۔ یعنی ایک آدمی جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اہانت کا رویہ اختیار کرتا ہے، وہ مسلمان کیسے رہ سکتا ہے؟ مسلمان اگر توہین رسالت کا ارتکاب کرے گا تو مرتد ہو جائے گا، اور مرتد کی سزا قتل ہے۔ یعنی فقہا کا مذہب یہ ہے، وہ جب یہ کہتے ہیں کہ توہین رسالت کے جرم کا ارتکاب اگر مسلمان نے کیا ہے تو اس کی سزا قتل ہوگی، تو اصل میں یہ کہتے ہیں کہ وہ چونکہ اس جرم کا ارتکاب کرنے کے بعد مرتد ہو جاتا ہے، اور مرتد کی سزا قتل ہے۔ یعنی یہ نہیں کہتے کہ توہین رسالت کی یہ سزا شریعت میں مقرر کی گئی ہے، وہ کہتے ہیں مرتد کی سزا وہ کسی اور وجہ سے بھی ارتداد اختیار کر سکتا ہے، مرتد کی سزا چونکہ قتل ہے، اس پر ہم بحث کر چکے پہلے، تو یہ شخص مرتد ہو گیا ہے، اس لیے مسلمان کو ہم قتل کی سزا دیں گے۔ اسی طرح
غیر مسلم ذمی اس کا مرتکب ہوگا تو اس کے لیے عقد ذمہ کی امان ختم ہو جائے گی اور اس کے نتیجے میں اسے بھی قتل کر دیا جائے گا۔ یعنی مسلمانوں کی ریاست میں اس وقت جو غیر مسلم رہتے تھے وہ ذمی تھے۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے کہ جن پر اللہ کی حجت تمام ہو گئی، اور پھر قرآن مجید نے یہ اعلان کر دیا کہ ان کے لیے زندگی کی ایک ہی صورت ہے، یعنی اہل کتاب کے معاملے میں۔ مشرکین کے بارے میں تو یہ کہہ دیا سورہ توبہ میں قتل کر دیے جائیں گے، ان کے لیے اسلام یا موت دونوں میں سے ایک کا انتخاب تھا۔ ان کو یہ کہا گیا کہ یہ اگر جزیہ دے کر اور ذلیل ہو کر محکوم ہو کر رہنے کے لیے تیار ہو جائیں تو جان بخشی کر دی جائے گی، یعنی اسلام قبول کریں یا جزیہ دے کر، اس کو قرآن نے کہا حتیٰ یوت الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہ ذمی ہوتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے اس کی وجہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ سورہ توبہ کی آیت 29 میں غیر مسلم اہل کتاب کے متعلق حکم دیا گیا ہے کہ وہ مسلمانوں کے محکوم اور زیر دست بن کر رہنے کے لیے تیار نہ ہوں تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ یعنی اصل حکم کیا ہے کہ اگر اہل کتاب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے تیار نہ ہوں اتمام حجت کے باوجود، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اہل کتاب اگر وہ ایمان لانے کے لیے تیار نہ ہوں اور وہ جزیہ دے کر مسلمانوں کی ریاست میں رہنے کی صورت قبول کر لیں، یعنی محکوم ہو کر جزیہ دے کر رہنے کے لیے قبول کر لیں تو ان کی جان بخشی ہوگی، ورنہ قتل کر دیے جائیں گے۔ یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ وہاں ارتداد کی سزا قتل مقرر ہے فقہا کے نزدیک، اور یہاں قرآن مجید کی روح سے غیر مسلم اہل کتاب جن پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت تمام کر دی ان کی سزا قتل مقرر ہے۔ وہ اس سے اسی صورت میں بچ سکتے ہیں کہ وہ محکوم ہو کر رہے، یعنی ذلت قبول کر کے جزیہ دے کر رہے۔ چنانچہ اگر کوئی ذمی، یہ فقہا کہتے ہیں کہ اگر کوئی ذمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب و شتم کا رویہ اختیار کرتا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ سرکشی پر اتر آیا ہے اور محکوم اور زیر دست بن کر رہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ اس نے وہ عہد توڑ دیا ہے، وہ نقض عہد کا مرتکب ہوا ہے، اس کی عقد ذمہ کی امان ختم ہو گئی ہے۔ یعنی اگر مسلمان نے توہین رسالت کا ارتکاب کیا تو مرتد ہو گیا ہے اور مرتد کی سزا قتل ہے، اور اگر ذمی نے اس کا ارتکاب کیا ہے تو اس کو جو امان دی گئی تھی، یعنی اس نے قبول کیا تھا کہ میں محکوم ہو کر جزیہ دے کر رہوں گا، وہ امان ختم ہو گئی، یعنی وہ سرکشی پر اتر آیا ہے، وہ اب دوسری شرط کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ محکوم اور زیر دست ہو کر رہے گا۔ مسلمانوں کی ریاست میں محکوم اور زیر دست ہو کر وہ یہ جسارت نہیں کر سکتا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ وہ سرکشی پر اتر آیا اور محکوم اور زیر دست بن کر رہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فقہ اسلامی میں اس استدلال کی ابتدا غالباً عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی اس رائے سے ہوئی ہے۔ ان کا ارشاد ہے، یعنی میں نے جہاں تک تحقیق کی ہے تو میں نے لوگوں کو توجہ دلائی ہے کہ اس کی ابتدا بھی فقہا سے نہیں ہوئی۔ اس استدلال کی ابتدا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے ایک اثر سے ہوئی ہے۔ زاد المعاد میں ابن قیم نے اس کو نقل کیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں، ایما مسلم سب اللہ و رسولہ و سب احدم من الانبیاء فقط کذب برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ردۃ یستتاب فإن رجا و الا قتلا و ایما معاہد آندا فسب اللہ او سب احدم من الانبیاء و جہر بہ فقد نقض العہد فاقتلوہ۔ جو مسلمان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یا نبیوں میں سے کسی دوسرے نبی پر سب و شتم کرے گا وہ رسول اللہ کی تکذیب کا مرتکب ہوگا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ ارتداد ہے جس پر اس سے توبہ کا تقاضا کیا جائے گا۔ یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ سزا کی بنیاد اس کے ارتداد کو قرار دے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ توبہ کا تقاضا کیا جائے گا، جبکہ ہمارے علماء کا اصرار یہ ہے کہ اس کا بھی کوئی سوال نہیں۔
اور وہ لوگوں کے جذبات کو برانگیختہ کر کے یہ کہتے ہیں کہ اس میں توبہ کی بھی گنجائش نہیں ہے، جبکہ جس جگہ سے اس قانون کی بنیاد اٹھی ہے وہ سن لیجئے، وہ کہتے ہیں ردۃ یستتاب، یعنی یہ ارتداد ہے جس پر اس سے توبہ کا تقاضا کیا جائے گا، اگر رجوع کر لیتا تو چھوڑ دیا جائے گا، اور نہیں کرتا تو قتل کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ارتداد کا جرم کیا ہے، اور ارتداد کی سزا قتل ہے۔ اسی طرح غیر مسلم معاہدین میں سے کوئی شخص اگر معاند ہو کر اللہ یا اللہ کے کسی پیغمبر پر علانیہ سب و شتم کرتا ہے تو عہد ذمہ کو توڑنے کا مجرم ہوگا، یعنی معاند ہو کر کھڑا ہو گیا ہے، اس نے سرکشی اختیار کر لی ہے، اللہ اور اللہ کے پیغمبروں پر علانیہ سب و شتم کر رہا ہے، تو عہد ذمہ کو توڑنے کا مجرم ہوگا، تو اسے بھی قتل کر دو گے، اس لیے کہ اس وقت جتنے ذمی تھے ان کے لیے اصلاً قتل ہی کی سزا تھی، تو یہاں بھی اس کو جو اصل سزا اس کے لیے مقرر ہے وہ دی جا رہی ہے۔ اور ارتداد کے معاملے میں بھی یہی صورتحال ہے۔ یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا اثر ہے، یہ ان کی رائے تھی، اس رائے کی بنیاد پر ہمارے فقہا نے اپنی فقہی رائے قائم کی ہے۔ یہ صورتحال ہے فقہ میں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فقہا نے نہ یہ استدلال کیا ہے کہ یہ ایک جرم ہے جس کی قرآن میں فلاں سزا مقرر ہوئی ہے، نہ یہ استدلال کیا ہے کہ فلاں حدیث میں یہ سزا مقرر ہے، نہ ان واقعات کو وہ زیر بحث لائے ہیں جو عام طور پر اب سنائے جاتے ہیں، بلکہ انہوں نے ایک بالکل دوسرا راستہ اختیار کیا ہے۔ انہوں نے کہا ارتداد کی سزا پہلے سے قتل ہے، ہم مسلمان پر اس کا نفاذ کریں گے کیونکہ یہ ارتداد ہے۔ عقلی اور منطقی لحاظ سے یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ اور جو اہل ذمہ ہیں ان کے لیے اصل میں قتل ہی تھا، ان کو تو صرف یہ رعایت دی گئی تھی کہ اگر وہ محکوم ہو کر زیر دست ہو کر جزیہ دینے کے لیے تیار ہے تب ان کی جان بخشی ہوگی۔ جب انہوں نے سب و شتم کیا تو سرکشی اختیار کر لی، معاند ہو کر کھڑے ہو گئے، لہٰذا وہ عہد ختم ہو گیا، وہ امان ختم ہو گئی، چنانچہ وہ اصل سزا لوٹ آئے گی جو ان کے لیے قرآن مجید میں مقرر کی گئی ہے سورہ توبہ میں۔ یہ ہے فقہا کا مذہب۔ فقہا کے نزدیک سزا کی بنیاد یہی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ مطالعے کا تقاضا کرتی ہیں، تو میں نے اس کے بارے میں اپنا نقطہ نظر بیان کیا ہے کہ فقہا کے نزدیک سزا کی بنیاد یہی ہے، لیکن قرآن و حدیث پر تدبر سے واضح ہو جاتا ہے کہ دور صحابہ کے بعد یہ بنیاد ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہے۔ میں ارتداد پر بحث کر کے بتا چکا کہ اس کا تعلق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست مخاطبین سے تھا، وہ ارتداد اختیار کرتے تو ان کی سزا یقیناً قتل تھی، چنانچہ یہ بنیاد بھی ختم ہو گئی۔ ہم نے اپنی کتابوں میزان اور برہان میں پوری طرح مبرہن کر دیا ہے کہ ارتداد کی سزا انہی لوگوں کے ساتھ خاص تھی جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست اتمام حجت کیا اور آپ پر ایمان لانے کے بعد وہ کفر کی طرف پلٹ گئے۔ ان کے بارے میں خدا کا فیصلہ یہی تھا کہ اگر کفر پر قائم رہیں گے تو اس کی سزا بھی موت ہے، اور ایمان لے آنے کے بعد دوبارہ کفر اختیار کریں گے تو اس کی سزا بھی موت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ من بدل دینہ فاقتلوہ، جو شخص اپنا دین تبدیل کرے اسے قتل کر دو، انہی سے متعلق ہے۔ ان کے لیے یہ سزا اس سنت الہی کے مطابق مقرر کی گئی تھی جو قرآن میں رسولوں کے براہ راست مخاطبین سے متعلق بیان ہوئی ہے۔ زمانہ رسالت کے بعد پیدا ہونے والے مسلمانوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اس کی مزید وضاحت کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ یہ بات ارتداد کی سزا میں واضح کر چکا ہوں۔ نقض عہد کا معاملہ بھی یہی ہے، یعنی دوسری بنیاد غیر مسلموں کے لیے نقض عہد کا معاملہ بھی یہی ہے۔ اب دنیا میں نہ کوئی ذمی ہے نہ کسی کو ذمی بنایا جا سکتا، یعنی اس کا تعلق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست مخاطبین سے تھا۔ سورہ توبہ کی آیت 129 معاف کیجیے گا، سورہ توبہ کی آیت 29 اتمام حجت کے اسی قانون کی فرع ہے جس کا ذکر اوپر ہوا ہے، یعنی آیت 29 میں جو قانون بیان کیا گیا ہے وہ اسی کی فرع ہے جس کی وضاحت میں اوپر کر چکا۔ چنانچہ منکرین حق کے خلاف جنگ اور اس کے نتیجے میں مفتوحین پر جزیہ عائد کر کے انہیں محکوم اور زیر دست بنا کر رکھنے کا حق بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ یہ حق بھی اللہ کے رسول کو دیا گیا تھا۔
یعنی ان کی طرف سے اتمام حجت کے بعد اہل کتاب کے معاملے میں قرآن نے یہ فیصلہ سنایا تھا کہ اگر وہ رسول کے زیر دست ہو کر رہنے کے لیے تیار ہو جائیں، محکومی قبول کر لیں مسلمانوں کی، تو جان بخشی کر دی جائے گی۔ یہ معاملہ بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ قیامت تک کوئی شخص اب نہ دنیا کی کسی قوم پر اس مقصد سے حملہ کر سکتا ہے اور نہ کسی مفتو کو محکوم بنا کر اس پر جزیہ عائد کرنے کی جسارت کر سکتا ہے۔ میں اس کی تفصیل کروں گا جب قانون جہاد کا مطالعہ ہوگا۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ بالکل واضح طور پر قرآن مجید نے یہ بتا دیا ہے کہ اللہ کا وہ کیا قانون ہے جس کے تحت اہل کتاب کو ذمہ بنایا گیا تھا۔ مسلمان ریاستوں کے غیر مسلم شہری، یعنی اب ظاہر ہے کہ دنیا میں جتنی مسلمان ریاستیں ہیں ان سب میں غیر مسلم شہری ہیں۔ مسلمان ریاستوں کے غیر مسلم شہری اصلاً مباح الدم ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین اصلاً مباح الدم تھے، اہل کتاب بھی اور مشرکین بھی، یعنی ان کا خون مباح تھا۔ انہیں اگر سزا نہیں دی جا رہی تھی تو یہ رعایت تھی، صورتحال یہ تھی۔ غیر مسلم شہری نہ اصلاً مباح الدم ہیں، نہ ذمی ہیں اور نہ کسی امان کے تحت رہ رہے ہیں جس کے اٹھ جانے کی صورت میں ان کے بارے میں قتل کا حکم دیا جائے۔ یہ سب چیزیں اب قصہ ماضی ہیں، انہیں کسی لحاظ سے بھی بنائے استدلال نہیں بنایا جا سکتا۔ یعنی فقہا کا استدلال اس سے بالکل مختلف ہے جو اس وقت ہمارے علماء پیش کر رہے ہیں۔ وہ نہ قرآن سے استدلال کر رہے ہیں براہ راست اس سزا سے متعلق، نہ حدیث سے نہ واقعات سے۔ وہ ارتداد کی سزا کا اطلاق کر رہے ہیں، وہ نقض عہد کی سزا کا اطلاق کر رہے ہیں۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس وقت ذمی نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی بات ایسی کہہ دی ہے تو وہ نقض عہد کا مرتکب ہو گیا ہے، مسلمان نے کہہ دی ہے تو ارتداد کا مرتکب ہو گیا ہے، اور چونکہ ان کی سزائیں بیان ہو گئی ہیں اس وجہ سے اس کا نفاذ کر دیا جائے گا، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ اور میں نے یہ بتایا ہے کہ یہ دو بنیادیں بھی ختم ہو گئی، اس لیے کہ ان کا تعلق بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست مخاطبین کے ساتھ۔ اب پھر کیا کیا جائے؟ ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ہم توہین رسالت کے مجرم کو چھوڑ دیں گے، اس کے بارے میں کوئی اقدام نہیں کریں گے؟ کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ لوگوں کو لائسنس دے دیں گے اور اپنی ریاست میں لائسنس دے دیں گے کہ وہ یہ کریں۔ میں عرض کرتا ہوں کہ اس کے بارے میں اب ٹھیک شرعی پوزیشن کیا ہوگی اس کو میں نے بیان کیا ہے۔ میں نے یہ لکھا ہے کہ اس کے بعد دو ہی صورتیں رہ جاتی ہیں، یعنی شریعت کا معاملہ واضح ہو گیا، اس کے بعد دو ہی صورتیں رہ جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ اسلام اور مسلمانوں کی مصلحت کو سامنے رکھ کر قانون سازی کی جائے، اس قانون سازی کا حق ہے آپ کو۔ یعنی ظاہر ہے کہ شریعت میں جو سزائیں مقرر کی گئی ہیں ان کے بعد جتنے جرائم بھی ہیں ان سب میں قانون سازی کا حق دیا گیا ہے۔ لیکن ایک بات ذہن نشین کر لیجئے، اور وہ یہ کہ جب آپ مسلمانوں کی اور اسلام کی مصلحت کو سامنے رکھ کر قانون سازی کریں گے تو قرآن اعلان کر چکا ہے کہ موت کی سزا صرف دو جرائم میں دی جا سکتی ہے، ایک قصاص میں، دوسرے فساد فی الارض میں۔ یعنی جو کچھ بھی قانون سازی مصلحت کی بنیاد پر کی جائے گی، اسلام کی مصلحت، مسلمانوں کی مصلحت، مسلمانوں کی ریاست کی مصلحت، یا کوئی اور بنیاد جس پر بھی آپ قانون سازی کریں، قانون سازی کا حق پارلیمنٹ کو حاصل ہے، مسلمانوں کو حاصل ہے، لیکن اس میں یہ قدغن لگا دی گئی ہے کہ قتل کی سزا، موت کی سزا صرف دو جرائم میں دی جا سکتی ہے۔ یہ سمجھ لیجیے۔ تو میں نے یہ لکھا ہے کہ ایک یہ کہ اسلام اور مسلمانوں کی مصلحت کو سامنے رکھ کر قانون سازی کی جائے اور تعزیر کے طور پر کوئی سزا مقرر کر دی جائے، یہ آپ کر سکتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ سورہ مائدہ کی آیات 33-34 کو قانون سازی کی بنیاد بنایا جائے، یعنی وہ آیات جو محاربے کی آیات ہیں، ہم ان کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ فساد فی الارض کی آیات کو بنیاد بنا کر قانون سازی کی جائے، یہی دوسری صورت ہے جس کے بارے میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ مائدہ کی ان آیتوں کو بنیاد بنا کر قانون سازی کی جائے گی۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ کہے
کہ ہم اس جرم کو فساد فی الارض کا جرم ہی سمجھتے ہیں، اور ہم سورہ مائدہ میں جو حکم بیان ہوا ہے اس کی بنیاد پر قانون سازی کر رہے ہیں۔ اگر قانون سازی کی جائے گی تو یہ 3 چیزیں لازماً ملحوظ رکھنا ہوگی۔ قرآن کے الفاظ اس کا تقاضا کرتے ہیں۔ یعنی اب 2 صورتیں ہیں نا، مسلمانوں کی مصلحت کو سامنے رکھ کر کوئی تعزیر مقرر کر دیجیے، لیکن پھر وہاں آپ موت کی سزا نہیں مقرر کر سکتے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ یہ استدلال کریں کہ یہ بھی اصل میں فساد فی الارض کا جرم ہے۔ تو فساد فی الارض کیا ہوتا ہے، کیسے اس کا اطلاق کیا جائے گا؟ اگر آپ یہ کریں گے تو 3 باتیں آپ کو لازماً ملحوظ رکھنا پڑیں گی۔ نمبر 1، توہین کے مرتکب کو توبہ و اصلاح کی دعوت دی جائے گی۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جرم کا ارتکاب ہوا جس طرح کہ ہمارے ہاں قانون بنایا گیا ہے، اس کو توبہ و اصلاح کی دعوت دی جائے گی اور بار بار توجہ دلائی جائے گی کہ وہ خدا اور رسول کا ماننے والا ہے تو اپنی عاقبت برباد نہ کرے، اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دے، اور ماننے والا نہیں ہے تو مسلمانوں کے جذبات کا احترام کرے اور اس جرم شنی سے باز آ جائے۔ وہ صورت آپ پڑھ لیجئے، وہ آیات پڑھ لیجئے، ان کے بارے میں جو بحث میں کر چکا ہوں وہ پڑھ لیجئے۔ اس میں صاف صاف یہ بتا دیا گیا ہے کہ اگر مجرم سرنڈر کر دے تو اس قانون کا اس پر اطلاق نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری بات، اس کے خلاف مقدمہ صرف اس صورت میں قائم کیا جائے گا جب وہ توبہ اور رجوع سے انکار کر دے۔ یعنی آپ نے توجہ دلائی، اس کو اپیل کی، سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ سرکشی کے ساتھ توہین پر اصرار کرے، یہ نہیں کہ ایک واقعہ ہو گیا، وہ بیچارہ معلوم نہیں کیا کیا کہہ رہا ہے، اپنی کیا وضاحت پیش کر رہا ہے، سرکشی کے ساتھ توہین پر اصرار کرے، فساد انگیزی پر اتر آئے، دعوت، تبلیغ، تلقین و نصیحت اور بار بار کی تنبیہ کے باوجود باز نہ آئے بلکہ مقابلے کے لیے کھڑا ہو جائے۔ یعنی یہ صورت پیدا ہو جائے تو پھر آپ مائدہ کی ان آیات کی روشنی میں فساد فی الارض قرار دینا ہے نا، تو ایسے ہوگا۔ اس سب کچھ کے باوجود تیسری بات، سزا میں گنجائش رکھی جائے گی کہ جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات تقاضا کرتے ہوں تو قتل جیسی انتہائی سزا کے بجائے اسے کوئی کمتر سزا بھی دی جا سکتی۔ معافی، اس لیے کہ مائدہ کی ان آیات میں خود اللہ تعالیٰ نے یہ گنجائش رکھ دی ہے۔ تو یہی ایک آیات ہیں جن کو بنیاد بنا کر کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم قانون سازی کریں گے۔ ایک مرتبہ پھر سمجھ لیجئے، یعنی ایک یہ ہے کہ ہم تعزیر کے طور پر کوئی سزا مقرر کریں، پھر وہ موت کی سزا نہیں ہوگی۔ دوسرے یہ کہ ہم اس کو فساد فی الارض کا جرم بنا کر اس آیت کا اطلاق کریں، یعنی مائدہ کی آیات کا اطلاق کریں، اس کے لیے یہ شرائط ہوں گی۔ چنانچہ میں نے ان کی مزید توضیح کی ہے۔ یعنی کیوں یہ شرائط ہوں گی؟ اولاً اس لیے کہ آیت میں یحاربون کا لفظ ہے، یعنی وہاں یہ بیان کیا گیا ہے کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، یہ آیت زیر بحث آ چکی ہے اس سے پہلے۔ اولاً اس لیے کہ آیت میں یحاربون کا لفظ ہے، یہ لفظ تقاضا کرتا ہے کہ آیت میں جو سزائیں بیان ہوئی ہیں وہ اسی صورت میں دی جائیں جب مجرم سرکشی کے ساتھ توہین پر اصرار کرے، فساد انگیزی پر اتر آئے، دعوت، تبلیغ، تلقین و نصیحت اور بار بار کی تنبیہ کے باوجود باز نہ آئے بلکہ مقابلے کے لیے کھڑا ہو جائے۔ آدمی الزام سے انکار کرے یا اپنی بات کی وضاحت کر دے اور اس پر اصرار نہ کرے تو لفظ کے کسی مفہوم میں بھی اسے محاربہ یا فساد قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ثانیاً اس لیے کہ اقرار و اصرار کے بعد بھی مجرم قانون کی گرفت میں آنے سے پہلے توبہ اور رجوع کر لے تو قرآن کا ارشاد ہے کہ اس پر حکم کا اطلاق نہیں ہوگا۔ چنانچہ فرمایا ہے کہ توبہ کر لینے والوں کو یہ سزائیں نہیں دی جا سکتی۔ اس سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ کارروائی سے پہلے انہیں توبہ و اصلاح کی دعوت دینی چاہیے اور بار بار توجہ دلانی چاہیے کہ وہ خدا و رسول کے ماننے والے ہیں
تو اپنی عاقبت برباد نہ کریں اور ان کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں، اور ماننے والے نہیں ہیں تو مسلمانوں کے جذبات کا احترام کریں اور اس جرم شنیع سے باز آ جائیں۔ ثالثاً، اس لیے کہ آیت کی روح سے یہ ضروری نہیں ہے کہ انہیں قتل ہی کیا جائے، یعنی ہمارے یہاں تو قانون یہ ہے کہ شریعت کہتی یہی ہے، لیکن اس آیت کے تحت لائیں گے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ انہیں قتل ہی کیا جائے۔ اس میں یہ گنجائش رکھی گئی ہے کہ جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات تقاضا کرتے ہوں تو عدالت اسے کوئی کمتر سزا بھی دے سکتی ہے، چنانچہ اس میں نفی کی، علاقہ بدری کی سزا مقرر کی گئی ہے، جس کی ایک صورت موجودہ زمانے میں قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے کہ اس طرح کے مجرموں کو علاقہ بدر کر دیا جائے۔ اس وقت جو قانون نافذ ہے ان میں سے کوئی بات بھی اس پہ ملحوظ نہیں رکھی گئی، یعنی اگر آپ نے اس کو بنیاد بنا کر قانون سازی کرنی ہے تو یہ شرائط ہوں گے، اور ان شرائط کو سامنے رکھ کر آپ کوئی قانون بنا سکتے ہیں۔ تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ حدود و تعزیرات میں جب میں نے میزان میں اپنا نقطہ نظر بیان کیا ہے تو ان 3 جرائم کو اس میں کیوں شامل نہیں کیا۔ ان کی نوعیت یہ ہے، اس کے بارے میں نے اپنا موقف واضح کر دیا ہے، اس کے دلائل بیان کر دیے ہیں۔ ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ اس پر نقد کرے اور میری غلطی مجھ پر واضح کرے، لیکن اللہ کی شریعت اس بات کا تقاضا کرتی ہے اور اللہ کا قانون اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کا منشا بے کم و کاست واضح کیا جائے، اس میں کسی شخص کے جذبات کو مداخلت کا کوئی حق نہیں۔ ہمیں ٹھیک ٹھیک یہ بتانا ہے کہ اللہ کا قانون کیا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، حدیث میں کیا بات بیان ہوئی ہے، واقعات کی نوعیت کیا ہے، فقہا کا مذہب کس استدلال پر مبنی ہے، اس استدلال کی کیا نوعیت ہے، یہ بہت اچھی طرح سے سمجھ لیجیے۔ میں نے عرض کر دیا ہے کہ اس وقت جو قانون نافذ ہے اس میں ان میں سے کوئی چیز بھی ملحوظ نہیں رکھی گئی، اور یہ تینوں کے تینوں جرائم، یعنی ارتداد کا جرم، شراب نوشی کا جرم، اور اسی طریقے سے توہین رسالت کا جرم، ان کے بارے میں ہم سزائیں مقرر کر سکتے ہیں، لیکن یہ بات پورے اطمینان کے ساتھ، پوری قطعیت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ شریعت میں ان کے لیے کوئی سزا مقرر نہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر